بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم مومنوں جب درود پڑھا جائے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، ان کا احسان ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا بخیل اور بدبخت ہے وہ انسان، بلکہ بد دعا فرمائی جبریل امین نے، اور آپ نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ جبریل امین نے یہ بد دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے جس امتی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیک، یا رسول اللہ آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام نامی، آپ کا مبارک نام جس امتی کے سامنے لیا جائے پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ درود پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جتنا مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا قیامت کے دن اتنا وہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، ان کا پڑوس اور ان کی شفاعت نصیب فرمایا۔ بہرحال جب درود پڑھا جائے تو محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے، جتنا ہو سکے اتنا درود پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، رمضان کے روزوں کا حکم دیا، غرض ہے کہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ پروردگار نمازیں کتنی پڑھنی ہے؟ کیا دن میں 50-60 مرتبہ نمازیں پڑھتے رہیں؟ فرمایا نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر اپنے اپنے وقتوں میں، مقررہ وقتوں میں نمازیں 5 فرض ہیں، اپنے مقررہ وقتوں میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ پھر فرمایا آتوا الزکاۃ، ایمان والو اگر تم نے مجھے اپنا رب مان لیا ہے، اپنا مالک اور خالق مان لیا ہے، تو تم پر یہ حق بنتا ہے، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، اس دولت کے اندر کسی اور کا بھی حق ہے۔ آتوا الزکاۃ، سال میں 1 مرتبہ، سال گزرنے کے بعد اس مال میں سے زکوٰۃ دیا کرو، یعنی فرمایا آتوا الزکاۃ کثیرا، کہ کثرت سے زکوٰۃ دیا کرو، فرمایا سال میں 1 مرتبہ۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، اور اتنی اللہ نے اس کو وسعت دی ہے کہ وہ یہاں سے بیت اللہ تک سفر کر سکتا ہے، اس کے پاس راستے کا خرچ بھی ہے، اور جتنے 40 یا 2 مہینوں کے لیے وہ جا رہا ہے حج پر، پیچھے اس کے جو گھرانے ہیں، گھر والے ہیں، جس کا خرچہ ان کے متعلق ہے، ان کے پاس مکمل گھر کا خرچہ ہو، فرمایا اگر کسی شخص کے پاس کتنا مال ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ اس پر حج فرض ہے۔ فرمایا اسی طرح رمضان کے مہینے کے روزے آتے ہیں، وہ سال میں 1 مرتبہ ایک مہینہ آتا ہے، فرمایا اس مہینے کے اندر لگاتار 30 روزے رکھنے ہیں، یعنی فرمایا کہ لگاتار کثرت سے روزے رکھو، فرمایا سال میں 30 مرتبہ 30 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی یاد کی باری آئی
اللہ کے ذکر کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، جنہوں نے اپنے رب کو مان لیا ہے، جو اپنے مالک کو، خالق کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارا رازق اللہ ہے اور ہم نے اس مالک کے پاس واپس جانا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فرمایا کتنا؟ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرو۔ سبحوہ بکرۃ واصیلا، تم اس اپنے مالک کی تسبیح بیان کرو، صبح بھی بیان کرو، شام بھی بیان کرو، جب بھی موقع ملے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے پیارے پیغمبر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، پیارے پیغمبر دن پر آپ تھک جاتے ہیں، لیکن جب آپ دن میں لوگوں کے ساتھ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو بالکل تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن میرے پیغمبر ایک ایسا وقت بھی نکالا کر کہ میں ہوں اور تو ہو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، فرمایا کثرت سے قرآن پڑھو اور کھڑے ہو کے نمازوں کے اندر قرآن پڑھو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو، صبح بھی اللہ کو یاد کرو، شام بھی اللہ کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کا اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا ہے اور ان کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں، اللہ نے اولاد سے بھی نوازا ہے، کھیتی کھلیان بھی ہے اور ان کی تجارتیں بھی ہیں۔ رجال، ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں، ایسے اللہ کے بندے ہیں، لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتی ہے، تجارت خرید و فروخت، ولا بیع، اور نہ تجارت اور خرید و فروخت، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی تھی، سورہ نور 18ویں پارے کے اندر ہے، اور اس پوری سورت کے اندر اللہ رب العزت نے پردے کے متعلق جو احکام ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ سورہ نور یہ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو پاک دامنی اور حیا سکھاتی ہے، اور سورہ نور ہر مومن بندے اور مومن بندی کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ یاد رہنی چاہیے، حق ہے۔ سورہ نور ہے، سورہ یوسف ہے، اسی طرح سورہ یاسین ہے، یہ چند مخصوص صورتیں ہیں کہ ایمان والوں کو، سورہ واقعہ ہے کہ ایمان والوں کو یہ صورتیں بھی زبانی یاد ہونی چاہیے اور اس کی تشریح بھی زبانی یاد ہونی چاہیے۔ سورہ نور کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون، فرمایا کچھ منافق لوگ ایسے ہیں، اللہ کے دشمن اور باغی لوگ ایسے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے حیائی پھیل جائے، کیا پھیل جائے؟ کیا پھیل جائے؟ ان تشیع الفاحشۃ، بے حیائی پھیل جائے، بے پردگی پھیل جائے، عزتیں لوٹی جائیں، اور اسی طرح دنیا کے اندر رسوائیوں کو پھیلایا جائے۔ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین، کس کے درمیان؟ فرمایا ایمان والوں کے درمیان بے حیائی ڈالی جائے، ایمان والوں کے ساتھ بے حیائی کے کام کیے جائیں، ایمان والوں کے ماحول میں ننگا ناچ کیا جائے، بے حیائی ڈالی جائے اور بے حیائی کو عام کیا جائے، بے حیائی کے کلچر کو عام کیا جائے۔ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے درمیان، ایمانی ماحول کے درمیان، فرمایا اس کے لیے لہم عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا آخرت میں؟ فرمایا نہیں، آخرت میں نہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں تو اس کا دردناک انجام ہوئے گا ہی، آخرت میں تو اس کا دردناک عذاب ملے ہی گا ہی، لیکن دنیا ہی میں وہ اس کی سزا بھگتے گا کہ جو ایمان والوں کے درمیان اس برے کلچر کو، بے حیائی کے ماحول کو پھیلاتا ہے۔ مومنوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، ابھی چند دن پہلے پورے ملک کے اندر 15 اگست یعنی آزادی کے دن کا جشن منایا گیا، بہت خوب ہے، لیکن کاش
ایمان والے اپنی اس تاریخ کو کبھی پڑھتے کہ ملک کیسے آزاد ہوا ہے. اس ملک کو آزادی دینے والے ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلائی. بہرحال بڑے تھے, ان کی سوچ بڑی تھی, انہوں نے غیروں کو بھی اپنے ساتھ لیا, لیکن سب سے پہلے اس آزادی کی اور سب سے پہلے انگریز کا تسلط جب اس ملک پر تھا, یعنی 1602 کے اندر, آج ہے 2014 2022 1622, آج سے 500 سال پہلے, آج سے 500 سال پہلے انگریزوں کا تسلط جب اس پورے ملک پر آ گیا. 1602 سے پہلے انگریز یہاں آئے. جس طرح آج اس تاریخ کو سننا چاہیے, جس طرح آج ہمارے بہت سارے لوگ سعودی عرب کے اندر جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, وہاں کام کرنے کے لیے, کویت جاتے ہیں, برطانیہ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, بہرحال باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ پیسہ کما کے لائیں اور اپنے گھر کے نظام کو چلائیں. ہندوستان اتنا طاقتور تھا, ہندوستان کے اندر اتنا پیسہ تھا, اتنا سونا تھا کہ انگریز لوگ وہاں سے یہاں تجارت کرنے کے لیے آتے. انگریز لوگ وہاں سے یہاں آتے تجارت کرنے کے لیے, مزدوری کرنے کے لیے. بہرحال انگریز بڑا شاطر ہوتا ہے, بڑا چالاک ہوتا ہے, اور اس یہودی جو لابی ہے, یہود و نصارہ, ان کی کھوپڑی بڑی تیز ہوتی ہے. آہستہ آہستہ آئے, انہوں نے قبضہ کیا, جن ملوں میں, جن فیکٹریوں میں انہوں نے مزدوری کے لیے کام کیا, انہیں فیکٹریوں کو انہوں نے خرید لیا. ایک دن ایسا آیا کہ جتنی بھی فیکٹریاں تھیں ان سب پر ان کا قبضہ ہو گیا. کیا ہو گیا ان کا قبضہ؟ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے پاؤں جمانا مضبوط کیے. بہرحال 1602 کے اندر پورے ملک کے اندر انگریز کا تسلط قائم ہو گیا. پھر یہ چلتا رہا. سب سے پہلے 1857 کے اندر شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, یعنی اس سے پہلے کہ جب انگریز کا تسلط یہاں برقرار ہوا, صرف دہلی کے اندر, دہلی جو شہر ہے, 4000 مدرسے. کتنے مدرسے؟ 4000 مدرسوں پر بلڈوزر پھیر دیا گیا اور مدرسوں کو نیست و نابود کر دیا گیا. کہیں ایک اکا دکا کہیں نام نہیں رہا. علماء جہاں ملتے, اللہ والے جہاں ملتے, ان کو قتل کر کے یا ان کو زندہ سور کی کھالوں میں بھر کے ان کو آگ لگا دی جاتی. دہلی سے لے کر, چاندنی چوک سے لے کر درہ خیبر تک, یعنی لاہور تک, ہر منزل پر, ہر چوراہے پر کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی ہوتی. انگریز نے اتنا ظلم کیا. لیکن قربان جائیں ہمارے بزرگوں کی سوچ پر, جس میں مولانا ابوالکلام آزاد ہیں, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہیں, اسی طرح مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کے شاگرد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور ان کے شاگرد عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ہمارے بزرگوں کی ایک بہت لمبی لائن ہے. خان عبد الغفار خان ہیں, ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ہیں, جو بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کے نام ہیں. ان سب نے مل کر مشترکہ طور پر قربانیاں دی, اور ان قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا. اس ملک کو آزاد کرنے میں تقریباً 1 لاکھ, 1.25 لاکھ علماء کو سولی پہ چڑھایا گیا, 1.25 لاکھ علماء کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. اور کتنے عام مسلمان شہید ہوئے ہوں گے, وہ تاریخ اپنے میں ایک اہم موضوع رکھتی ہے, اور ایک لمبا ایک موضوع ہے. میرا یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو سنوارا ہے, ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنایا ہے. اس ملک کو انگریز کے سامراج سے, اس کے تسلط سے ہمارے اکابر نے, ہمارے بزرگوں نے, ایمان والوں نے, زیادہ جانیں ایمان والوں کی گئی ہیں. غیروں کا بھی ساتھ رہا لیکن بہت کم. آج جس کو سارا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ مہاتما گاندھی نے اس ملک کو آزاد کرایا, جب یہ آزادی کا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بزرگوں نے جب آزادی کا تصور کیا تھا,